بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا، یا غنیو یا مغنیو۔ نماز فجر کے بعد یہ عمل کرو، شام تک اپنی ہر حاجت پوری پاؤ گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی رقم چاہیے، مثال کے طور پر اگر آپ کو 25 یا 50 کروڑ کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ صبح آپ پڑھ لو تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، شام کو رات کو پڑھ لو تو صبح تک پیسوں کا بندوبست لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کی خود سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ گئی۔ اگر آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے، دولت میں اضافہ کرے۔ رزق اور دولت کے غیبی خزانے اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے، غیبی خزانوں کے بند دروازوں کو کھول دے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے، جو پریشان حال ہے، جو پریشانی میں، خاص طور پر جن کی پیسوں کی پریشانی ہے۔ یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی کر لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، پوری زندگی وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ روزانہ پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر یہ وظیفہ کر لو گے، آپ کو جتنی بڑی رقم کی ضرورت پڑ جائے فوری طور پر آپ کو ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے، اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے، اس طرح اس کے مذہبی زندگی آگے کو بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرہ سا بھی شک ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا، اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے
جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اخلاص کے نتائج و ثمرات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ایک دن بھوکے تھے، ایک باغ کی طرف گئے اور پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جلدی سے ہاتھ روک دیا کہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ اس باغ میں چوروں کی کمین گاہ بھی تھی۔ پولیس آئی، کوئی اور تو پکڑا نہیں گیا، بزرگ صاحب پکڑے گئے اور فیصلہ ہوا کہ دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب ایک ہاتھ کاٹا گیا اور دوسرا ہاتھ کٹنے والا ہی تھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار چیختا چلاتا آیا اور کہا، یہ چور نہیں بلکہ فلاں نام کے اللہ کے ولی ہیں۔ لوگوں نے معافی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے، میں نے ایک ہاتھ پھل کی طرف بڑھایا تھا، وہ کٹ گیا، اور وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ پر کپڑا باندھے رکھتے تھے، لیکن ان کو خوشی تھی اور شکر ادا کرتے تھے کہ اس ہاتھ کے کٹ جانے سے لوگ مجھے چور سمجھیں گے، بزرگ نہیں سمجھیں گے، تو مخلوق سے جان چھوٹے گی۔ یہ ٹوکریوں کا کام کرتے تھے، اور ٹوکریاں دونوں ہاتھ سے بنتی ہیں، اور ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ تو اللہ کی قدرت اور شان کہ جب یہ بزرگ ٹوکریاں بناتے تو ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا اور بعد میں کٹا ہوا بن جاتا۔ ایک آدمی کو تجسس ہوا کہ یہ کس طرح ٹوکریاں بناتے ہیں۔ خلوت کے وقت گھر میں جا گھسا، دیکھا کہ ہاتھ صحیح ہے۔ اس نے مشہور کر دیا کہ یہ تو عجیب بندہ ہے، اندر اس کا ہاتھ صحیح ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ سے شکایت کی۔ الہام ہوا کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ لوگ میرے خالص بندے کو چور سمجھیں۔ یہ اخلاص کا ایک نمونہ ہے۔ اخلاص پیدا ہوتا ہے بزرگوں اور صالحین کی محبت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، جن ہستیوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور معصیت نصیب ہوئی، وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں۔ رحماء بینہم، پس آپس میں مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع سجدے میں مصروف پائیں گے۔ پھر فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ بتانا یہی تھا کہ ان میں اخلاص تھا۔ یہ اخلاص محبت اور معصیت ہی کا نتیجہ تھا۔ یہ خبر اللہ نے دی ہے جس کی خبر میں غلطی کا احتمال نہیں۔ ناظرین، وہ تمام لوگ جو بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو آج وہ تمام دوست احباب بہنیں اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد ہی کر لینا ہے۔ یہ 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ کاروبار میں بھی آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کاروبار میں اچانک سے دولت میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا، اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی۔ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو بالکل کوئی مشکل طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ ناظرین، میں اپنی ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو آپ لوگ تو یہ وظیفہ 2 منٹ میں آسان طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔
درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے مختصر سا اور آسان درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا، اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، جس حال میں بھی تو مجھے رکھے مجھے صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں اس عمل کو رزق یا دولت کے لیے کر رہا ہوں، یا فلاں مقصد کامیابی کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے رزق و دولت سے نواز دے، فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، یا میرے گھر سے غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی کو اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اس طرح جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ناظرین، اصل زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں انسان کیوں داخل کیا گیا ہے؟ کیا یہ زندگی کسی مقصد کے حصول کے لیے دی گئی ہے؟ زندگی کی گہما گہمی کہیں انسان کو اس مقصد سے غافل تو نہیں کر رہی جس مقصد کے لیے اسے زندگی دی گئی ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک باشعور زندگی گزارنے والے کے گوشہ خیال میں گاہے بگاہے گونجتے رہتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کے علاوہ ہر دیگر مخلوق اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ ہے، وہ اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو اسے کسی پشیمانی میں مبتلا کرے۔ بالفاظ دیگر، گناہ اور غلطی کا تصور شاید اس لیے کہ اختیار کی دولت صرف انسان کے پاس ہے۔ یہ اختیار ایک ہے، مقصد اور با مقصد زندگی کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جہاں تک اختیار ہے وہاں تک جواب دہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف وہیں تک ہے جہاں تک اس کا اختیار ہے۔ اختیار کے باہر ساری زندگی اس کا ایک منظرنامہ ہے، ایک خبرنامہ یا منظرنامہ جسے انسان دیکھ سکتا ہے لیکن اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑا اختیار اتنی بڑی زندگی اور اتنی ہی بڑی جواب دہی۔ اگر کوئی انسان کسی ماورائی مذہب پر یقین نہ بھی رکھے تو وہ خود اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہے۔ انسان خدا سے مخاطب ہونے سے پہلے خود سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب تک وہ خود کو مطمئن نہ کر لے خدا کے حضور سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان نے سب سے پہلے خود اپنے باطن پر ایمان لانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے دوئی میں کسی خدائی ہستی کی ضرورت پیش آتی ہے جس کی وہ بندگی اختیار کرے۔ مستند حدیث ہے، جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ حیا انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جو اپنے ضمیر کی عدالت کھڑا نہ ہوا وہ کسی دین، مذہب اور معاشرے کی عدالت کی توقیر نہ کرے گا۔ خوف کے مارے اطاعت صرف قانون کی اطاعت ہوتی ہے، شوق کی اطاعت بندگی کہلاتی ہے۔ بندہ اور رب اور رب اور بندہ، جہاں یہ بندھن قائم ہو گیا وہیں مقصد حیات واضح ہونا شروع ہو گیا۔ ایک بندہ اور ایک خدا، یہی یکتائی مطلوب ہے تاکہ تنہائی کا ایمان بیدار ہو جائے۔ معاشرے کو دکھانے والے نیکیاں مبنی بر منافقت نیکیاں بحسم ہو جائیں۔ صد شکر کہ دین اخلاص کا تقاضا ہے، اخلاص ہی دکھاوے کی زندگی سے خلاصی دیتا ہے۔ دین سچا دین ہے، سچے بندے کی تلاش میں ہے، سچا دین سچے بندے کے لیے ہے۔ سب سے پہلا سچ انسان اپنے ساتھ بولتا ہے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے پہلے انسان اپنے ساتھ جھوٹ بول چکا ہوتا ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دینے سے پہلے انسان خود کو دھوکہ دے چکا ہوتا ہے۔ زندگی میں مقصد کی تلاش ایک سچے انسان کو نصیب ہوتی ہے، جھوٹے انسان کی تلاش بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے نام پر دنیا تلاش کرتا ہے اور یہ دنیا کبھی شہرت، کبھی دولت اور کبھی عورت کی شکل میں جب اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سنگت، ہم سفر،
راہبر، عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، بیوی، بچے، سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہیں تو کسی آسمان پر ہوتی ہیں لیکن پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہوتے ہیں۔ وہ گھر کا رستہ بھول چکا ہوتا ہے۔ کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ منزل کسی حاصل و وصول کا نام نہیں، منزل تو بس منزل کی جانب سفر میں قائم رہنے کا نام ہے۔ ہر منزل ایک نشان منزل ہوتی ہے۔ اہل نظر قبلہ کو قبلہ نما کہتے ہیں۔ جو حاصل ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ حاصل ہونے والی چیز کو دنیا کہتے ہیں، خدا ماورا ہوتا ہے، اور ہمیشہ فہم و آگہی کی ہر منزل سے ماورا رہتا ہے۔ جو مخلوق کی فہم کی ضد میں آ جائے اسے خدا نہیں کہتے۔ وہ ذات جو لامحدود ہے اس کی طرف سفر بھی لامحدود ہوگا۔ حاصل ہو جانے والی منزل کا سفر محدود ہوتا ہے۔ محدود سفر کا پڑاؤ کسی محدود منزل پر ہوتا ہے۔ لامحدود کی جستجو کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے، اس کے لیے ایک اور زندگی بھی درکار ہے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو۔ محدود اگر خود کو لا کر سکے تو لامحدود سفر کا اہل ہو سکتا ہے۔ خود سے خود کو نکالنے کا سفر ہی خدا کی طرف سفر کی دلیل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا پس اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خود کو پہچاننے کے لیے خود پر غالب آنا ضروری ہے۔ مغلوب غالب کو نہیں پہچان سکتا۔ بقول اقبال، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ نفس کو پہچاننے کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ ایک مزکی نفس ہی خود کو پہچان سکتا ہے۔ مزکی نفس مثل آئینہ ہے۔ کوئی آئینہ یا آئینہ رو اصل اور عکس کے درمیان ایک معنوی رابطہ ہے۔ یہی رابطہ پہچان میں مدد دیتا ہے۔ انسان زندگی کے بے مقصدیت کو دریافت کرتا ہوا اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر دولت، شہرت اور دیگر لذات دنیا کی بے مقصدیت قبل از وقت انسان پر آشکار ہو جائے تو وہ بر وقت اپنے اصل مقصد کی طرف راہ پا لیتا ہے۔ ظاہر سے نکلنے والا باطن کی طرف نکلنے کی کوئی راہ ضرور دریافت کر لیتا ہے۔ اس راہ کو دریافت کرتے ہی اس پر وہ لوگ آشکار ہو جاتے ہیں جو اس راہ کو پہلے ہی دریافت کر چکے ہیں۔ اس راہ کی طرف ہدایت پانے والوں کو انعام یافتہ کہا گیا ہے۔ نعمت یافتہ اور انعام یافتہ میں فرق ہوتا ہے۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور انعام ایک فضل خداوندی ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے فضل میں شامل کرے، فضل یافتگان میں شامل کرے۔ یہ اس کے راہبر ہیں، یہی ہم سفر ہیں اور انجام کار یہی ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ کو بڑی توجہ سے آخر تک ویڈیو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو سکپ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ 1 سیکنڈ کی ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اب سکپ کریں گے تو آپ کو وظیفہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔ میں آپ کو اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کو ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ لوگ فوراً سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان ہے سورۃ اخلاص، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی مرتبہ آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا، وہ بھی صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جو دعا ہے وہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہی ہے۔
حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک ہی مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے ناظرین، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا مسبب الاسباب، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، اور اس کے فوراً بعد یا غنیو یا مغنیو کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، جو شروع میں پڑھا تھا، جتنی بار شروع میں پڑھا تھا اتنی بار پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے تمام مسائل کے حل کے لیے، کاروباری معاملات ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، قرض کی ادائیگی کا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا، یا اللہ میرا قرض اتر جائے، اسی طرح نوکری چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، یا غنیو یا مغنیو کے بے شمار کے بے شمار فوائد ہیں۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلہ میں مبتلا افراد روزانہ بعد نماز فجر اور عشاء کے 1100 مرتبہ یا غنیو کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کے لیے بہترین علاج بھی۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیو پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 19,000 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے تونگر اور دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو، یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ یا غنیو کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ ناظرین، جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ نماز ہم سب مسلمانوں پر ویسے بھی فرض ہے۔ اگر ہم وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارے فرائض بھی ادا ہوں گے، ثواب بھی ہمارا ڈبل ہوگا اور وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اس عمل کو جب کریں تو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فوائد سے مستفید کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔